السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ اس سے آگے سورہ نساء پڑھتے جائیں گے تو آپ کو دینی مجالس اور شر کے مجالس، برے مجالس کا اندازہ ہوگا۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے، ایک سارے احکامات، سارے مسائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، لین دین، ساری باتیں رب العالمین نے مدنی صورتوں میں نازل فرمائی۔ مکی صورتیں آپ دیکھیں گے صرف اللہ کی توحید، ایمان بالرسول، رسولوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان کی باتیں پوری اجاگر ہیں۔ وہیں پر اللہ رب العالمین مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں، آپ جب کبھی کوئی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا استہزاء کیا جا رہا ہے، فلا تقعد، آپ نہ بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں یہ حکم دیا گیا، اب مدنی زندگی میں اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ پھر سورہ نساء میں ایسر التفاسیر میں مفسر صاحب تفسیر لکھتے ہیں، مدنی زندگی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ پڑھیے آیت نمبر 143 44 کی بعد والی آیتوں میں مفسرین دنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا جب آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں لوگ طعنہ زنی کر رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اذم مثلہم، آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روکا، کیوں روکا؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر مدینہ کے اندر منافقوں کا اظہار ہونے لگا۔ منافقین آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ سے باہر جانے کے بعد کہتے تھے ماذا قال آنفا، آپ کے رسول نے کیا کہا؟ جی ابھی ہمارے پلے نہیں پڑا، کان کے نہیں پڑا۔ ان کے نفاق کو اور مومن کوئی صفوں میں جو دراڑیں، جو کمی بیشیاں یہ لوگ ایمانی خلل پیدا کر رہے تھے، اللہ نے دوبارہ روکتے ہوئے سورہ نساء میں مدنی آیات میں اس کا حکم دیا۔ میں یہ بات شیخ کی تقریر، شیخ کا خطاب شروع کرنے سے قبل اور ہر جلسے میں آغاز کرنے سے قبل میں جو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج دینی مجالس میں ہمارا بیٹھنا، اٹھنا اور اس سے عبرت و نصیحت کی باتیں سیکھنا بہت کم ہو گیا۔ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، کون سا ایسا میڈیا کا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم اشتہار بنا تک لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ پوری انتھک کوشش ہے، پھر بھی ہمارا حال دیکھیے۔ اور دیکھیے یہ جو عنوان ہے ان دنوں کے اندر، 3-4 دنوں کے اندر آپ دیکھیے پورے ایسے ممالک ہیں، پورے ایسی سٹیز ہیں کہ ہندوستان کے اندر پورے ہوٹلز بک، پورے جو ہے سمندری علاقے بک، عیاشی کے، فحاشی کے، شراب نوشی کے، گانے بجانے کے۔ وہاں پر لوگوں کی بہتات دیکھیے، کیا بہتات ہیں۔ آج ہماری حالت دیکھیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا فضل ہے، سمجھیے آپ، کرم ہے اللہ کا۔ اللہ نے تمہیں چن لیا دین کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے، ورنہ سارے لوگ اس سے اللہ تعالیٰ کی اس توفیق سے محروم ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ دامن بچا کر چلنا چاہیے ان احادیث سے۔ ہم سننے یہاں پر، پھر وہاں جا کر باہر مسجد کے باہر وہی رویہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں کہیں بھی چند لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ جہاں کہیں بھی لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تِتْرَةً مِّنَ اللہ، اللہ کی طرف سے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ 4 گھنٹے 10 گھنٹے کا ہم جو کرکٹ، گیم وغیرہ سب دیکھتے ہیں، 5-10 منٹ کی بات دین کی سننے بیٹھیے، بڑے حیران، بڑے پریشان،
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو پوری تفسیر یاد ہے، پورے احادیث یاد ہیں، آپ ان سے کوئی پوچھیے پورے مفتی بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے آل اولاد لڑکی ہوں یا لڑکیاں ہوں، بچانے کا واحد حل ہے جی، 5 جگانہ نمازوں سے، مسجدوں سے جڑیے، صبح و شام کے دروس میں ہر مسجد میں ہر صاحب مسجد والے بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے یا نہ کرنے کی بات دل و دماغ سے ٹکرائے گی، وہ اچھی باتیں سنیں گے، عمل پیرا ہوں گے۔ ہمارے اس مجلس کا بھی انعقاد کرنے کا شیخ محترم کی مصروفیات میں سے ایک مصروفیت یہاں پر رکھنے کا یہ واحد مسئلہ ہے کہ ہم زندگی میں صحیح رخ کی طرف گامزن ہو جائیں اور بری باتوں سے، بری راہوں سے اٹھنے والے وہ دور جدید کے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے محفوظ رہیں۔ یہ واحد مقصد ہے۔ اللہ اہتمام کرنے، کرانے اور شیخ کے وقت دینے کو اللہ قبول فرمائے، اور دینی مجالس سے اور دینی باتوں سے دلچسپی، شعور، احساس پیدا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں ہر وہ کلام، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو اللہ کے نام سے کی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، پی جاتی ہے، پہنا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، وہ برکت سے لبریز ہوتا ہے کام۔ ہم بیٹھے ہیں، اللہ کی تمانیت، دل میں سکون، اطمینان، رحمت برس رہی ہے، اور نور علی نور، اللہ کی مسجد سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک۔ اس کے علاوہ جب اس کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوتا ہے، ہائے نور علی نور ہے، یہ سمجھنے والے ہی سمجھ پاتے ہیں یہ باتوں کو۔ اب میں بلا تاخیر اس مجلس کے آغاز کے لیے ہمارے مسجد کے حافظ عمران انصاری کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يؤتيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ السلام علیکم۔